جب نبی پاک علیہ السلام نے پہلے اسلام کا آغاز کیا تو ایک سال پہلے سال سے لے کر تیسرے سال تک رسول پاک علیہ السلام نے پوشیدہ رکھا کام کو، پوشیدہ خاص لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ پہنچائی اور خاص لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ 1 سال سے 3 سال تک یہ سارا معاملہ چلتا رہا۔ ان میں خاص لوگ حضرت سیدہ خدیجہ تھیں، حضرت مولا کے انات تھے، حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت عثمان غنی بھی مسلمان ہوئے، حضرت زبیر بھی ایمان لائے، جو بھی جتنے بھی مخصوص لوگ تھے۔ جب چوتھا سال شروع ہوا نبوت کا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، حبیب اب آپ کھل کے کام کریں، آپ کافروں کی پرواہ نہ کریں، مشرکین کی پرواہ نہ کریں۔ پھر یہاں سے دین اسلام کا ایک مطلب ظاہری طور پر ایک کام شروع ہوا، آغاز شروع ہوا۔ پھر کائنات کا نظام بدلنا شروع ہوا۔ رسول پاک علیہ السلام نے جب چوتھے سال سے آغاز فرمایا دین اسلام کا تو اب کافروں نے پھر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ اب اتنا انہوں نے ظلم کیا خود نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر، اس کے بعد جو غریب صحابہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے ان کی ذات پر اتنا ظلم کیا کہ جس کو بندہ بیان میں نہیں لا سکتا۔ ان کی پہلی کوشش یہ تھی کہ بھئی معاذ اللہ یہ نبی پاک علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے تو یہ سرے سے اسلام کا کام ہی ختم ہو جائے۔ جب وہ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید نہ کر سکے کیونکہ خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ تھے، حضور کو مٹانا کوئی سو کی بات تو تھی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھی جو ان کے سپورٹر ہیں نا، کارکن، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کیا جائے تاکہ یہ دین اسلام کا کام ہی ختم ہو جائے۔ یہ کافروں کی سازش ہے جو آج بھی چلتی آ رہی ہے، لیکن لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک میں موٹی سی مثال آپ کو دے دوں، جب رسول پاک علیہ السلام نے کام شروع کیا نا تو آپ نبی پاک علیہ السلام ایسے لوگوں کو بٹھا کے اب دین اسلام کا واعظ فرمایا کرتے تھے۔ تو حارث نامی ایک بندہ تھا، مشرک تھا، وہ ملک شام میں جاتا، وہاں سے قصے کہانیاں سیکھ کے نا سن کے بادشاہوں کی اسی طرح ان کی، تو وہ وہاں سے آتا مکہ مکرمہ میں اور حضور کی محفل کے ساتھ ہی وہ اپنی محفل لگا لیتا، اسی محفل میں بٹھا کے وہ لڑکیاں نچاتا، شرابیں پلاتا، اور اس نے لڑکیاں باقاعدہ مخصوص کر کے رکھی ہوئی تھیں کہ تم صحابہ پر نظر رکھو، جو صحابی پختہ ایمان والا ہو رہا ہو نا تم اس کے پیچھے لگ کے معاذ اللہ اس کے ایمان کو خراب کرو۔ اس کی یہ سازش تھی دین اسلام کو مٹانے کے لیے، اور آج بالکل وہی صورتحال ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہر نوجوان کے موبائل میں گانے ہیں کہ نہیں ہیں؟ لڑکی ناچ رہی کہ نہیں ناچ رہی؟ یہ ہے اصل میں دین اسلام سے مسلمانوں کو دور کرنے کی سازش۔ انگریز نے 76 سال سے ہمارے پاکستان میں تماشا لگا رکھا ہوا ہے یہ میچ کی صورت میں، لڑکے کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، ہو ہا ہنسی ہو رہی ہے، چھکے لگ رہے ہیں، چوکے لگ رہے ہیں، کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ ہسپتال میں انگریز نے لڑکی بٹھا دی ہے، بسوں میں بٹھا دی ہے، دفتروں میں بٹھا دی ہے، خبروں پہ لڑکیاں بٹھا دی ہیں۔ یہ انگریز کی بہت بڑی سازش ہے، حتیٰ کہ جو انسان حج عمرہ پہ جائے تو جہاز کے اندر لڑکی ہوتی ہے۔ آپ جائیں، میں تو ظاہر ہے وہ آنا جانا ہوتا ہے میرا، ڈیوو کے اوپر لڑکیاں آتی ہیں بس میں، وہ جناب ایک بہت خوبصورت لڑکی ہوتی ہے، 18-20 سال کی اس کی ایج ہوتی ہے، وہ جناب آ کے نوجوان لڑکوں کو پانی بھی پلاتی ہے، ان کو بسکٹ بھی دیتی ہے، ان کو پاپڑ بھی بیچ کرتی ہے۔ سر یہ انگریز کی سازش ہے جو آج مسلمان سمجھ نہیں رہا، یہ بہت پرانی سازش ہے۔ یہ نیٹ یہی تو چیز ہے۔ آج پورا سعودی عرب انگریز کے اشاروں پہ ناچ رہا ہے، کتے کی طرح انگریز کے اشاروں پہ ناچ رہا ہے۔ پورا سعودیہ مسلمان ہے، ہمارے بھائی ہیں، لیکن جب ہمیں پیٹرول چاہیے ہوتا ہے نا تو ہمیں امریکہ کے پاس جانا پڑتا ہے، پھر بعد میں جا کے سعودیہ سے پیٹرول ملتا ہے۔ ایران ہمارا مسلمان ملک ہے، وہاں سے ہمیں سستا پیٹرول مل سکتا ہے، لیکن پہلے ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو انگریز کی سازش ہے۔ وہ اقبال نے بڑی دیر پہلے کہا تھا، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اقبال نے کہا تھا کہ یہ کافر کی سازش ہے کہ سعودیہ کو اور پاکستان کو، یمن میں یہ ملک شامل ہوتا ہے، ملک پاکستان، ایران، افغانستان، یہ ساری چیزیں اقبال نے کہا تھا کہ کافر کی یہ سازش ہے کہ یہاں سے اگر تم مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنا چاہتے ہو نا تو ان کو فرنگی تخیلات دو۔ فرنگی تخیلات کیا ہے کہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے ننگی فلمیں دیکھے، اس کو کسی چیز کی شرم و حیا بھی محسوس نہ ہو، بیٹا اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ زنا کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہے فرنگی تخیلات۔ ہمارے استاد محترم کے پاس ایک بندہ ہے، سوال پوچھا، اس نے کہا استاد محترم ایک سوال ہے لیکن پوچھنے میں شرم آ رہی ہے۔ استاد نے فرمایا بیٹا شرم نہیں کرتے، دین اسلام میں تم پوچھو، ہم آپ کو جواب دیں گے۔ وہ بندہ ذرا پکی عمر کا تھا، 50-55 اس کی ایج تھی غالباً۔ اس نے کہا استاد محترم مجھ سے گناہ یہ ہوا ہے کہ میری 7 بچی ہیں، 7 بچیاں، اور میں نے سب کے ساتھ زنا کیا ہے۔ میں نے اپنی ایک بیٹی کی شادی نہیں کی،
کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ کسی دوسرے کے نکاح میں جائے، تو میں نے ان سب کے ساتھ زنا کیا، اور اس وقت وہ ساری حاملہ ہے۔ حضرت صاحب یہ فرنگی تخیلات ہیں، یہ سوچ کسی نے ڈالی ہے لوگوں کے ذہن میں، یہ فرنگی تخیلات ہیں۔ آج ٹی وی ہر گھر کے اندر موجود ہے، موبائل ہر گھر کے اندر موجود ہے۔ آج نوجوان اپنے گھر میں ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ غیرت مند انسان دیکھے تو ویسے شرم کے ساتھ مر جائے، بالکل ٹائٹ پجامے، نوجوان کا سارا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، اور نوجوان کو شرم نہیں آتی خبیث کو کہ یہ ہمارے گھر کا لباس کیسے ہے۔ عورتوں کے لباس بالکل سکڑ گئے، پہلے تو یہ تھا کہ دوپٹہ سر سے اترا پھر گلے میں آیا، اب گلے سے بھی گیا۔ مرد کا گلا یہاں تک بند ہوتا ہے، عورت کا بالکل سینہ صاف ہوتا ہے۔ ایک دور وہ تھا کہ عورت کے بازو بالکل نیچے آتے تھے، آستین، لیکن ابھی عورت کے بازو اوپر ہاف ہو گئے۔ یہ ساری چیزیں، پہلے تو دور تھا کہ عورتیں بڑے بڑے کھلے کھلے کپڑے پہنتی تھی، اب تو سرکار پجامے آ گئے ہیں۔ عورت کا سارا جسم، یہ فرنگی تخیلات ہیں جس کو ہمارے مسلمان سمجھ نہیں رہے ہیں۔ تو کافروں کی سازش تھی کہ پہلے بھی کارکن کو مٹاؤ، معاذ اللہ نبی علیہ السلام کو شہید کرو، اچھا ان کو نہیں کر سکتے، پھر کارکنوں کو پکڑو۔ جب کارکنوں کو بھی کور نہ کر سکے تو پھر انہوں نے داؤ کیا بدلا، پھر وہ آئے جناب حضرت ابو طالب کے پاس کہ جناب ساڈے نال مذاکرات کرو۔ یہ ساری کافروں کی سازشیں ہیں جو کہ آج مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر مولوی بتایا نا مولوی یہ چیزیں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ شاید قاری صاحب ہمارے ایمان کے دشمن ہیں، قاری صاحب ساڑی اولاد ہے۔ وہی اولاد کو کس طرف لگا دیا؟ یہ ہمارے پاکستان میں لوگ بیٹھ کے معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کی فلمیں دیکھ رہے ہیں، حضرت امام حسین کے نام پر جو فلمیں بنی ہیں، ایک چوڑے قسم کے انسان کو انہوں نے جناب امام حسین بنا دیا، اور یہ اس کی بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک غلیظ خبیث اور لعین قسم کے انسان کو ان ظالموں نے، ہندوستان والوں نے وارثہ بنا دیا، ہمارے مسلمان بیٹھ کے وارثہ کی فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور میں بڑی دور کی بات نہیں جب تک مثال عرض کر رہا ہوں، یہ پچھلے دن جو بھی زمان پارک میں تماشا چل رہا ہے، وہاں میں جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے خان صاحب کو کئی لوگوں نے امام حسین بنا دیا۔ ایک عورت نے کہا جی ہمیں حج عمرہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم خان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ یار کیسی بات، اتنا دین اسلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا یار تم لوگوں نے۔ اپنے لیڈر سے محبت کرو، لیکن محبت شرع کی حد میں ہونی چاہیے نا۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے جی آج کے بعد عمران خان یاز، یعنی عمران خان غازی کے نام سے، وہ بھئی کیا اس نے کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ تو یہ اسلام کو ساری بدنام کرنے کی سازشیں ہیں جو مسلمان سمجھ نہیں رہے۔ میرے بھائیوں یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو اس قوم کو سمجھ نہیں آ رہی۔ انگریز کھیل کھیل رہا ہے اس قوم کے ساتھ، نچا رہا ہے اس قوم کو اپنی انگلیوں کے اوپر۔ آپ اندازہ کریں جب سے امام حسین شہید ہوئے نا، تب سے یزیدی جیسے حکمران نازل ہوئے ہیں، تب سے اللہ ماشاء اللہ اگر کوئی غیرت مند حکمران آ گیا اس کو مٹا کے رکھ دیا۔ صلاح الدین ایوبی کو کئی مرتبہ اپنے لوگوں نے شہید کرنے کی کوشش کی، کئی خلیفہ مخالف تھے صلاح الدین ایوبی کے۔ آپ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں آج تک کوئی عالم دین حکمران نہیں بنا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارا جمہوری نہیں، یہ گندا نظام ہے۔ وہ کسی جنرل کہا نا کہ ہمارے پاکستان میں ایک ایم پی اے بھی امریکہ کی مرضی کے مطابق بغیر نہیں بنتا۔ پاکستان میں ایم پی اے بھی کوئی بنتا ہے نا تو اس میں امریکہ کی مرضی شامل حال ہوتی ہے۔ حضرت صاحب اس فتنے کو سمجھو، یہ ساری سازشیں ہیں دین اسلام کو مٹانے کی۔ کافروں نے کیا کیا کہ پہلے نبی پاک علیہ السلام کو مٹانے کی کوشش کی، اس کے بعد ان کے کارکنوں کو مٹانے کی کوشش کی، اس کے بعد پھر مذاکرات کے اوپر آئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج ہو اور دوسرے میں چاند ہو، میں دین اسلام کا کام پھر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت صاحب آج یہ جذبہ چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ جو حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا نا کہ ایبدل الدین وانا حی، کہ جب تک میں زندہ ہوں کوئی بندہ بھی دین اسلام کے حکام کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اگر آج ہر مسلمان یہ نعرہ لگا دے، ہر مسلمان ایران سے لے کر دنیا کے آخری کونے تک ساری امت دین اسلام کا نفاذ چاہتی ہے تو ہو جائے گا دین اسلام کا نفاذ، کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اپنا ایک خلیفہ مقرر کر لے، عالم دین ہو، باشرہ انسان ہو، دین اسلام کو جاننے والا ہو، ساری امت میں انقلاب نازل ہو جائے گا۔ لیکن انگریز یہ کبھی نہیں ہونے دے گا۔ انگریز نے جب تقسیم کی نا تو اس نے مسلمانوں کو بانٹ کے رکھ دیا، کسی کو بنگلہ دیش ڈال دیا، کسی کو پاکستان ڈال دیا، کسی کو جناب ملیشیا میں ڈال دیا، اور جاتے جاتے انگریز نے کشمیر کی ہڈی ڈال دی۔ ہندوستان پاکستان آپس میں لڑ لڑ کے بیچارے مر گئے، انگریز بیٹھا اسلحہ بیچ رہا ہے، اپنے پیسے وہ کما رہا ہے۔ ہندو مسلمان سکھ یہ خامخواہ اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ان ظالموں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے۔ یہ اس نے امریکہ نے طالبان کو پالا، افغانستان کو، اس طالبان کو پال کے ملک پاکستان میں دہشت گردی بم دھماکے کروا کے پھر امریکہ نے کہا جی پاکستان تو دہشت گرد ملک ہے۔ بندہ پوچھے ہوئے حرام کے بچے
تو نے خود طالبان تیار کروائے، خود تو نے دھماکے کروائے، اور خود تو کہہ رہا ہے پاکستان دہشت گرد ہے، اس لیے کہ پاکستان ایٹم بم بنا لیا ہے۔ اس بندے کو یہ چیز دکھ رہی ہے امریکہ کو کہ پاکستان ایٹم بم کیوں بنا لیا ہے، اس میں مسلمان کیوں رہتے ہیں، اس میں علماء کیوں رہتے ہیں۔ اور آخری بات میں نے آپ کو بتایا تھا انگریز کی ریسرچ، انگریز نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ یہ جو پاکستان میں بیٹھے ہیں نا وزیر مشیر حکمران سارے، ان سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی لگامیں ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ انگریز نے کہا تھا کہ پاکستان میں جو بچے چٹائی پہ بیٹھ کے رسول اللہ کی حدیثیں پڑھتے ہیں نا، ہمیں ان بچوں سے ڈر لگتا ہے کہ یہی بچے کل کلاں کوئی صلاح الدین ایوبی نہ بن جائے، یہی بچہ کل کلاں کوئی محمود غزنوی نہ بن جائے، یہی بچہ کل کلاں کوئی محمد بن قاسم نہ بن جائے، یہی بچہ کل کلاں کوئی طارق بن زیاد نہ بن جائے، یہی بچہ کہیں کل کلاں حضرت مسنہ نہ بن جائے، حضرت قعقاع نہ بن جائے، حضرت خالد نہ بن جائے۔ ان کا سارا فوکس کیا ہے انگریزوں کا کہ دین اسلام کو مٹاؤ، مٹاؤ دین اسلام کو مٹاؤ، اور مٹا کیسے رہے ہیں؟ مولوی کی تنخواہ بالکل کم کر دو، مولوی کے لیے کتاب بالکل مہنگی کر دو، مولوی کی عزت کرنا بالکل چھوڑ دو۔ آج لوگ مولوی کو گالی سمجھتے ہیں، لوگ مولوی اتنا بڑا گالی بھائی، حالانکہ یہی لفظ کسی دور میں عزت کا مقام، جو سب سے بڑا نیک اور سب سے بڑا باوقار تھا اس کو مولوی کہتے تھے، آج لفظ مولوی یہ گالی بن کے رہ گیا۔ حضرت صاحب یہ سارے انگریز کی چال ہے، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ انگریز نے روح محمد آج نوجوان کے سینے سے نکال دی ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کو مٹانے کی، اس کے بعد ان کے کارکنوں کو مٹانے کی، اس کے بعد پھر جو ہے وہ کافر مذاکرات پہ آئے۔ میں آپ کو کل بتاؤں گا کہ پھر یہ 4 سے 6 7 ہجری تک مسلمانوں پہ انہوں نے کیسے کیسے ظلم کیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان نسل کو بالخصوص حضرت امام حسین جیسے جذبہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو حضرت امام حسن مجتبیٰ جیسی فراست نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو صلاح الدین ایوبی کے جذبے جیسے منور نور سے اللہ تعالیٰ یہ سب کو عطا فرمائے۔ قسم خدا کہ اگر آج ان حکمرانوں کو غیرت آ جائے نا، آج حکمرانوں کو غیرت آ جائے تو ظہر کی نماز کے اوپر دین اسلام نافذ ہوگا، لیکن یہ لوگ خود دین اسلام کے بہت بڑے دشمن ہیں، اس لیے کہ ان کو پیچھے سے ڈالر آ رہے ہیں، پاؤنڈ آ رہے ہیں، اور اس وقت ان کا سب سے بڑا دشمن مولوی ہے، کیونکہ مولوی ان کے راز کھولتا ہے۔ اس لیے مہربانی فرمائے دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو چیزیں میں اپنے سینے میں دفن کر کے بیٹھا ہوں نا، میں تو کہتا ہوں کہ یہ لوگ گولی کھانے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ ہمارا رسول اتنی مہربانی، اتنی قربانیاں دی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے۔ اور یار جب اللہ تعالیٰ نے پاکستان دے دیا، پوری جناب سارا نظام دے دیا، تم پھر بھی اللہ کے دین کو نافذ نہیں کر رہے، اور پھر تم اب کہہ رہے ہو کہ جناب ہمیں اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، جبکہ قائد اعظم تو مخالف تھے اسرائیل کے، اور آج تم کہتے ہو کہ جناب ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ یہ غداری ہے کہ نہیں پاکستان کے بانیان کے ساتھ؟ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یار اگر پاکستان قائد اعظم ابھی اٹھ کے آ جائے نا، پاکستان میں جو صورت حال چل رہی ہے، تو قائد اعظم یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ یار چنگا ہونا میں پاکستان بڑھانا ہی نہ، اے تو میں کوئی معاذ اللہ گناہ کر بیٹھا پاکستان بڑھا کے۔ اب یہ صورت حال ہے پاکستان کی۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کے حال پر ہم مکرم نازل